میں پاکستان کے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کشمیر پاکستان نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، نہیں بنے گا. ہمیں مہربانی کر کے عزت سے رہنے دیجیے، ترقی کرنے دیجیے. دوستو فاروق عبداللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پیغام جاری کیا ہے اور فاروق عبداللہ نے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ کشمیر پاکستان نہیں بنے گا. فاروق عبداللہ صاحب نے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی کشمیر جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان نہیں بنے گا. سو انڈیا کہتا ہے جی کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ایسا بھی شاید محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے انڈیا پاکستان آکوپائڈ کشمیر پہ اٹیک کر کے اس کو اپنے قبضے میں لینے کی بات کرے گا. ہمارے پاس جو آلریڈی کشمیر ہے ہم سے وہ نہیں سنبھالا جا رہا. ہر دوسرے دن وہ لوگ باہر نکل آتے ہیں اور اوپر آ کے جو ہے وہ پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں آٹا نہیں مل رہا، کبھی کہتے ہیں بجلی کے بل کم کر دو، کبھی کچھ کبھی کچھ. اگر پاکستان کوئی کاروائی کرے گا تو اس کا ہم جواب دیں گے، جو کہ وہ کر رہے ہیں. جس ٹائم پہ پاکستان نے انڈیا کے نیوکلیر ٹیسٹ کے بعد ٹیسٹ کرا تھا تو اس ٹائم پہ بھی سوال اٹھ رہے تھے کہ کیا ان کی نیوکلیر کیپیبلٹی اسی پرکار کی ہے جس ٹائم سے انڈیا کی ہے، تو شاید نہیں ہے. کشمیر آزاد کراؤ، کیسے کروائیں یار کوشش کرو ہو ہی جائے گا. تو سر ہمارے پاس تو اس وقت جو کشمیر ہے، اس وقت جو پاکستان ہے، یعنی کہ جو حصہ پاکستان کے پاس اس وقت ہے، ہمیں انہیں کھلانے کی روٹیاں نہیں ہیں. تو ہم کشمیر بنے گا پاکستان کر کے وہاں والے کشمیر کے لوگ جو ہے انہیں بھی یہاں لے آئیں گے. تو سر اتنا خرچہ کون اٹھائے گا؟ آپ خود سوچئے. This is something very dangerous because Pakistan has not got a support from international community that Pakistan کی جو international space ہے اس کو violate کیا گیا. یہ نہ دیکھیں کہ چائنا نے کیا مانگا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ویلیو کس قدر گھٹ گئی ہے. یہ ایک سمجھیں آپ، انہوں نے ہم پہ طنز کیا ہے. کیا چاہیے پاکستان سے؟ گدھے کا گوشت. یہ ویلیو ہے ہماری. کیا واقعی میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ لیکن ہم کہہ دیتے ہیں، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں ہم اسرائیل کو مزہ چکھائیں گے. جی ہاں، اسرائیل جس نے آدھی دنیا کو پٹائی لگا کے رکھا ہوا ہے، پیٹ پیٹ کے سائڈ پہ کرتا رہتا ہے. بنے گا نا انشاءاللہ، تب کشمیر کیا پورا ہندوستان لے کر آئیں گے یہاں پہ. اسی بات کی وجہ سے شاید ہم پاکستان نہیں بنا پا رہے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے جب ہم پاور میں آ جائیں گے. پاکستان کے لیے انہوں نے بات کی ہے فاروق عبداللہ صاحب نے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی کشمیر جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان نہیں بنے گا. یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے. مجھے نہیں پتا وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں اور ہمیں یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان والا نعرہ ہم ویسے ہی لگایا کرتے ہیں، ایسے ہی چھڑنے کے لیے. آپ کو پتا ہے نا کہ تھوڑا سا مطلب ایسے ہی چلتے چلتے خواہ مخواہ میں نا ہم لوگوں کو چھڑخانی کی عادت ہے. تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان. اگر کشمیر بنے گا پاکستان ہو گیا ہوتا تو کب کا بنا لیا ہوتا ہم نے. لیکن ایسا نہیں ہے اور اتنا کوئی آسان کام بھی نہیں. اور ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں، آپ کو تو پتا ہے کشمیر کشمیر کر کے تو بہت سے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے بزنسز چلتے ہیں. تو بھائی ہم نے ایک یہ بھی ایک ایجاد کر لیا جی کشمیر بنے گا پاکستان. ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں ہم غزوہ ہند کریں گے اور ہم دہلی پہ جا کے لال قلعے پہ پاکستان کا پرچم یعنی پاکستان کا فلیگ لگا دیں گے. اس قسم کے دعوے بھی لوگ کیا کرتے ہیں. دیکھیں ہر چیز یا ہر بات کو نا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سیدھی سی بات ہے، ہر چیز کو آپ لوگ دل پہ لے لیتے ہیں. اگر پاکستان نے کہہ دیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو اس پہ اتنا مطالبہ، اتنا باولا اور اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو کہتے ہی رہتے ہیں. آپ نے سنا نہیں ہے وہ لوگ کہا کرتے ہیں اگر کبھی اپنی کوئی فرینڈ بن جائے، کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کرنے کو کہتے ہیں میں تمہارے لیے تارے توڑ کے لے آؤں گا. تو کیا وہ واقعی میں تارے توڑ کے لاتے ہیں؟ کیا وہ جا سکتے ہیں تارے توڑنے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ لیکن نہیں. لیکن باتیں کرتے ہیں نا، اس کو مطلب ویسے ہی کہتے ہیں کہ یعنی ہماری زبان میں اس کو پھینکنا کہتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں. اگر پاکستان نے کہہ دیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو آپ لوگ اتنے پریشان مت ہوئیے. ہمارے پاس جو آلریڈی کشمیر ہے ہم سے وہ نہیں سنبھالا جا رہا. ہر دوسرے دن وہ لوگ باہر نکل آتے ہیں اور اوپر آ کے جو ہے وہ پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں آٹا نہیں مل رہا، کبھی کہتے ہیں بجلی کے بل کم کر دو، کبھی کچھ کبھی کچھ. یعنی یہاں پر ہمارے جو باقی کا پاکستان ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اور یہ کشمیر کا ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کے پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں. کبھی پولیس والوں کو اٹھا کے نیچے پھینک رہے ہیں تو کبھی فوجیوں کو مار رہے ہیں. مطلب عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرنے لگ گئے. لیکن پہلے بھی کرتے تھے، اب تھوڑا سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے. لیکن بات ساری یہ کہ فاروق عبداللہ صاحب کا یہ کہنا کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ جو پاکستان نے بنایا ہے وہ ہونے والا نہیں ہے. پاکستان ہرگز اس خیال میں نہ رہے. تو سر ہمارے پاس تو اس وقت جو کشمیر ہے، اس وقت جو پاکستان ہے، یعنی کہ جو حصہ پاکستان کے پاس اس وقت ہے، ہمیں انہیں کھلانے کی روٹیاں نہیں ہیں. تو ہم کشمیر بنے گا پاکستان کر کے وہاں والے کشمیر کے لوگ جو ہے انہیں بھی یہاں لے آئیں گے. تو سر اتنا خرچہ کون اٹھائے گا؟ آپ خود سوچئے. مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا دماغ بھی خرچ کر لینا چاہیے کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں کیا واقعی میں یہ اس کے اوپر کر بھی سکتے ہیں، اس کے اوپر عمل بھی ہو سکتا ہے، یہ امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہے، یہ لوگ سنبھال لیں گے نہیں سنبھال لیں گے. ہمارے آپ کو پتہ ہے ہندوستان پاکستان میں ہم لوگ کچھ بھی کہتے ہیں.
اس کے بعد ہم نہیں سوچتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کیا واقعی میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن ہم کہہ دیتے ہیں, جیسا ہم کہہ دیتے ہیں ہم اسرائیل کو مزہ چکھائیں گے. جی ہاں, اسرائیل جس نے آدھی دنیا کو پٹائی لگا کے رکھا ہوا ہے, پیٹ پیٹ کے سائڈ پہ کرتا رہتا ہے, ہم اس کے لیے کہتے ہیں ہم اسرائیل پہ, جی ہمارا اسلامک بام جو ہے آخر کس دن کام آئے گا, ہم وہ اسرائیل پہ مار دیں گے. جی ہاں, کہ پہلے پاکستان کو اپنا نظام درست کرنا چاہیے. اچھا ایسے تو کشمیر آزاد نہیں نہ ہو سکتا, ہمارا نہیں ہو سکتا. اچھا, پہلے ہم اپنے گھر کو تو ٹھیک کر, اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے تو ہم کسی اور کا گھر دیکھیں گے نا. ہم اپنا گھر نہیں ٹھیک کر پا رہے. ٹھیک ہے, یہ جب کوئی نئی حکومت آتی ہے, نون لیگ کی آ جائے یا کسی اور کی آ جائے, انہوں نے کوئی نہ کوئی نیا ایسا فساد کرنا ہوتا ہے کہ جو ہمیں خود نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہو گیا. اور نہیں, اب دوسری بات کشمیر کی آ گئی. اچھا, کشمیر کے یہ پوائنٹ ہے کہ آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کو کیوں نہیں آزاد کر پا رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کیوں نہیں کر پا رہے, کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں ہمیں ادھر چورن کشمیر کا دیا جاتا ہے, جتنے بھی لوگ ہیں یہ کہا جاتا ہے نا جی کشمیر کشمیر. جو کشمیر والے ہیں نا, میں آپ کو کشمیر کے بتا دوں کہ جو کشمیر والے ہیں وہ اب نعرے کیا لگا رہے ہیں. پہلے وہ ہم کہتے تھے نا کشمیر بنے گا پاکستان, ہاں جی, وہ اب یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا خود مختار. اچھا, یعنی پاکستان کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہ رہے. پاکستان کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہ رہے. وہ کس لیے نہیں آنا چاہ رہے, آپ نے یہ حال ہی میں ایک ویک پہلے شاید واقعہ ہوا یہ پی جی سی کالج میں, اچھا, آپ نے سنا ہوگا, لڑکیوں کے ساتھ جو معاملات ہوا ہے اس میں کون ملوث ہے؟ کون؟ ہماری پوری حکومت ملوث ہے. ٹھیک ہے, ملوث اس لیے ہے کہ اگر وہ واقعہ ہوا ہے تو اسے حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ سزا دیں, نہ کہ وہ جو وہ ملزم ہے اس کو وہ چھپا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سی سی ٹی وی کی ویڈیو ڈیل کر رہے ہیں, اس کو ریموو کر رہے یعنی ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب ہے ابھی ہم اپنے انٹرنل معاملات میں پھنسے ہیں, لیکن ہماری جو پالیٹیشین ہے وہ ہمیں یہ کہتے ہیں جی کشمیر لیں گے. ہمیں وہ دوستوں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر فیس بک پہ دیکھ رہے تو پیج کو بھی ضرور فالو کریں. میں آپ کو بتا تو سوچ ٹائم کے ساتھ آپ لوگ ہر دن ایک خبر کو دیکھیں گے. یہاں پہ آپ کو کافی سارے الگ الگ ٹاپک کو کور کیا جاتا ہے, جہاں پہ ہم پاکستانی میڈیا ریئیکشن, اگر کوئی بھی انڈیا میں گھٹنا گھٹے اس پہ ہو یا پھر یہاں پہ انڈیا میں کوئی گھٹنا گھٹے تو اس کے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ڈالتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل پہ آپ کو کئی سارے شو دیکھنے کو ملتے ہیں, جیسے سوچ ٹائم بلیٹن, جہاں پہ پورے دن میں کوئی بھی گھٹنا گھٹتا ہے تو اس کو ہم پراپر آپ کو ایکسپلین کر کے سمجھائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں آپ کو یہاں پہ سوچ ٹائم شو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ روز آپ کو شام کو دیکھنے کو ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کئی سارے جیسے ہسٹوریکل ٹاپک ہو یا پھر ہو یہاں پہ ڈیلی کا سیٹرڈے لیٹ نائٹ شو, جہاں پہ سوشل میڈیا پہ چلنے والے کوئی بھی ٹرینڈنگ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے. یہ کافی زیادہ ہمارا جو چینل ہے یہ وائبرنٹ ہونے والا ہے, کافی بہترین آپ کے لیے آپشن ہوگا. تو ہمارے چینل کو ایک بار ضرور وزٹ کرے گا. آپ یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہیں, ایک بار ضرور سوچ ٹائم کو وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں. اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنے کے بعد میرے حساب سے اور کسی بھی چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہر ایک ٹاپک کے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گا. تو پلیز سوچ ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں